ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد یہ جو مہینہ اسلامی تقویم کا ذوالحج یہ آخری مہینہ ہے، اس سال ختم ہو جائے گا۔ اس ذوالحج کے مہینے کی 26 تاریخ کو، آج 26 تاریخ ہے، یہ اتفاق ہے کہ جمعے کا روز آ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ شخصیت جس کو اللہ کے پیغمبر نے رب سے مانگ کر لیا ہے، یعنی حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم امام العادلین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر ایک غلام، مجوسی غلام نے حملہ کیا نماز کے دوران، آپ شدید زخمی ہو گئے، 3 دن تک صاحب فراش رہے، اور 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ یہ شہادت بھی آپ نے رب سے مانگ کر لی ہے۔ بخاری شریف میں آپ کی دعا موجود ہے جو بہت کم لوگ مانگتے ہیں، اکثر لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے، اگر علم ہے تو ذوق نہیں ہے۔ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر جان نہ دوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ وَمَوْتًا بِبَلَدِ حَبِیبِکَ، اور یہ پیغام بھی اسرائیل لائے تو اس وقت لائے جب میں تیرے حبیب کے شہر میں موجود، یعنی مدینہ پاک سے باہر مجھے نہ شہادت آئے، شہادت کا اگر تو نے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب فاروق اعظم کے بارے قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبہ، صحیح حدیثیں موجود ہے۔
اور میرا ایک نسخہ اگر آپ استعمال کریں بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت ہوں، ان کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو، وہاں تمہیں ان کی اصل صورت نظر آئے گی۔ اگر ان سے ہٹ کر کہیں جاؤ گے تاریخ کے وادیوں میں تو گھومتے پھرو گے، وہاں اصل صورت نظر نہیں آئے گی۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ جناب فاروق اعظم کے بارے بڑی کتابیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، قرآن و حدیث ہی عرض کروں گا۔ پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یہ میرے پاس حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ پاک نے نبی کو بھیجا اور دین دے کر بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ نبی خالی ہاتھ نہیں آیا، دین لے کر آیا، اور وہ دین جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ جب تک چاند سورج سلامت ہے، نبی کا نام بھی سلامت اور نبی کا دین بھی سلامت۔ اب میرے نبی پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر ایک تک میرا نام پہنچاؤ، میرا دین پہنچاؤ۔ آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، حق ادا کیا ہے۔ لیکن مکہ کی زمین کوئی زرخیز نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کھیتی نہیں ہو سکتی، وہاں بارشیں نہیں، چشمے نہیں، نہریں نہیں، پانی نہیں، دل کی زمین بھی بنجر ہے۔ ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، امیہ بن خلف جیسے لوگ، عتبہ شیبہ جیسے لوگ، سارا شہر بھرا ہوا ہے گندگی کے ساتھ۔ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ 6 سال گزر گئے دوستو، یہ تھوڑا زمانہ نہیں ہے۔ 6 سال گزر گئے، صرف 39 مسلمان ہوئے۔ 6 سال کی محنت شاقہ، طائف میں تشریف لے گئے، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، باتیں سنی، بڑی محنت کی۔ 6 سال گزر گئے، آج ایک خوشخبری ملی ہے کہ حضور کے چچا، جنہیں حضور نے فرمایا سید الشہداء، یہ بات یاد رکھو، سنیو تم کبھی فراموش نہ کرنا، سید الشہداء نبی پاک نے کس کو کہا ہے؟ میں امام حسین کا انکار نہیں کروں گا، وہ بھی سید الشہداء ہیں، لیکن میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ بس بات تو یہ ہے نا، کوئی سمجھ رہے ہو؟ میں امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور کہوں گا آپ بھی کہو۔ بے مثال قربانی پیش کی شہزادے نے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کس کو کہا ہے؟ صرف 2 صحابی ہیں، ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مکے والوں نے سولی پر چڑھایا تھا، وہ واقعہ نہیں سناتا۔ ایک حضرت حمزہ، یہ امیر کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، اصل آپ کے اسم مبارک حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کل آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک کو کتنی مسرت ہوئی، 39 کی تعداد پوری ہوگی، 40واں عدد باقی ہے، یہ عدد نبوت کا عدد ہے، یہ عدد ولیوں کے چلہ کشی کا عدد ہے، یہ عدد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر رہنے کا عدد ہے، یہ عدد بچے کے ماں کے پیٹ میں مکمل ہونے والا عدد ہے۔ 40 کا عدد بڑا زبردست ہے۔
بس آج خیال آ گیا کہ مکے میں پنجابی کا لفظ استعمال کر لوں نا، 2 کھرولے سے ہیں، کھرولے، کھرولے سمجھتے ہو؟ یہ سرگودے کی زبان ہے، جو کہیں بھی آرام سے نہ بیٹھتا ہو، کبھی ادھر اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اور تم کو انڈیا سے آئے ہو کہ افغانستان سے آئے ہو کہ امریکہ سے آئے ہو، پنجابی ہو، کھرولا۔ اور اگر جانور کھرولا ہو نا، اس کو اتھرا کہتے ہیں، یہ بڑا اتھرا گھوڑا ہے، اور یہ صفت عشق کی بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اتھرا عشق نہیں سون دیندہ، ساری رات جگائی رکھدا ہے، جس نو لگ جائے ایک ویری ساری زندگی سولی تے چڑھائی رکھدا ہے۔ برکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل یہ شہر میں بڑے متحرک تھے، بڑے مستعد تھے۔ نبی پاک نے اللہ کی جناب میں درخواست پیش کی، یا اللہ ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے۔ اس کے دل پر چونکہ مور لگ چکی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ فیصلے ازل میں ہوئے ہیں کہ میرے نبی کے پاس کون کون آئے گا، کون دشمن ہوگا، کون دوست ہوگا، یہ ازل سے فیصلے ہیں۔ لیکن خطاب کے بیٹے کے دل پر مور نہیں لگائی تھی، اس کا نام ایمان والوں میں لکھا تھا، لیکن ذرا تاخیر کے ساتھ۔ خیال تھا کہ اللہ کا نبی مجھ سے مانگے گا پھر میں تحفہ دوں گا، تاکہ عمر کی شان بڑھ جائے۔ خود آنے والے بہت ہیں، بلائے گئے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب۔ اب میں امام سیوطی کی یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے صرف ایک کا نام لیا ہے، اور ام المومنین کی یہ حدیث ہے۔ ام المومنین سے کون سی شخصیت مراد ہوتی ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا، وہی جن کے حجرے میں آج بھی سرکار تشریف فرما ہے، جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی، وہ ام المومنین ہے۔ میں ان کے اسم گرامی مجمع میں اس طرح لینا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ام المومنین، رب نے خطاب عطا فرمائے، امہات المومنین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ فرماتی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے روایت کہ حضور نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور پر میں تو اسے خطاب کا بیٹا عمر مانگتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں، گاہ بہیلا می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب۔ یعنی عشق جس کو بلاتا ہے نا، کبھی ہیلے کے ساتھ بلاتا ہے، اور کبھی پھر یہاں سے پکڑ کر کھینچ کر بلاتا ہے، چل بھائی چل، یار کی گلی میں چل۔ پہلے ہیلا استعمال کیا، عمر نے اپنے آپ سے کہا کہ 100 اونٹ مل رہے ہیں اور کام بڑا تھوڑا سا ہے، ایک ہی وار کرنا ہے بس، میری رگوں میں بڑا تازہ خون ہے، میرا کون مقابلہ کرے گا؟ ان کے پاس تو غریب غریب، فقیر فقیر، کمزور کمزور لوگ ہیں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چل عمر اٹھ، تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ ابو جہل نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، 100 اونٹ مل جائیں گے۔ یہ ہیلے کے ساتھ عشق لا رہا ہے، چل عمر 100 اونٹ لے لے۔ ادھر تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، عمر ذرا آ تو صحیح، میرے نبی کے دروازے پر آ، تو جن کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ان کے قدموں سے سر اٹھائے گا نہیں، سر دینے کے لیے جا رہا ہے، سر لینے کے لیے نہیں، اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ تیرے جیسے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، میرے نبی کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی واقعی آپ نے سنا ہوا ہے، کتابوں میں پڑھتے ہو، میں تفصیل سے نہیں بیان کرتا۔ بار کہ عمر آ گئے، دروازہ بند تھا، اس نے دستک دی،
تلوار بھی ہاتھ میں تھی، آستینیں بھی چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں خون بھی اترا ہوا تھا، بڑے غصے کے ساتھ آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک دی، حضور نے حضرت حمزہ سے فرمایا دیکھ چچا دیکھو کون ہے؟ سوراخ سے دیکھا، یا رسول اللہ یہ عمر ہے۔ فرمایا کھولو دروازہ، ہم نے اسے خود بلایا ہے۔ میرے دوستوں میرے نبی کی جرت دیکھنا، عمر کی بڑی جرت ہے۔ خالد بن ولید جیسا کوئی سپہ سالار نہیں، مولا کائنات جیسا کوئی شجاع اور بہادر نہیں، لیکن میری نبی کی شان دیکھو، آگ کے پاس کوئی تلوار نہیں، نیزہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب عمر دروازے سے داخل ہوتے ہیں آپ اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے گریبان پکڑ کر کہتے ہیں اے عمر ابھی تو باز نہیں آتا؟ کہتے ہیں حضور میں بس آ ہی گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب زور سے شخری کھینچ رہا ہے، وہ ہیلے کے ساتھ لایا تھا، اب زور سے کھینچ رہا ہے، آ بھائی آ، ہم نے تجھے بلایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عمر آ گیا، عمر کو اسلام مل گیا، اور اسلام کو عمر مل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بس آئے تو پھر ایسے آئے کہ مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی کی غلامی میں کہاں پہنچے؟ اب میں حدیث پاک کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ سہانی رات تھی، وہی حجرہ مبارکہ تھا، وہی ام المومنین تھی۔ آسمان پر چاند بھی چمک رہا تھا، ستارے بھی بے شمار چمک رہے تھے، آسمان بڑا خوبصورت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، راستہ کر دیا ہے، دیکھو تو صحیح نظارہ ذرا۔ اور وہ بھی چاند چمک رہا تھا، اور ام المومنین کی گود میں بھی ایک چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، آقا کریم نے اپنی زلفیں ام المومنین کی گود میں پھیلا رکھی تھی۔ آپ کو خیال آیا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑے ستارے ہیں، آپ کی امت میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے ستارے؟ اب یہ گنے کون؟ ستارے کون گنے؟ نیکیاں کون گنے؟ پھر ان کا وزن کرے، برابر ہیں؟ غور کریں، آپ ذرا غور کریں۔ میرے آقا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی کو ستاروں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اپنی امت کے ہر فرد کی نیکیوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ بات یہاں رہنے دو، مکمل کروں گا حدیث۔ میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ عقیدہ بنانے کے لیے کیا آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے نہیں؟ ساری امت کا عقیدہ ہے کہ حضور شفیع میرا نبی شفیع المذنبین، مذنبین جمع کا صیغہ ہے، واحد آتا ہے مذنب، مذنب کہتے ہیں گناہ گار کو۔ قیامت کے دن حضور گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، گناہ گار کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ گناہ گار ہے؟ میں آپ کو لمبی دلیلوں میں کیوں پھنساتا ہوں؟ سیدھی سادھی بات ہے، مختصر سی بات ہے کہ گناہ گار امت کے، اور 1 2 10 20 100 1000 نہیں، سرکار کی کتنی امت ہے؟ 1400 سال تو گزر چکے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، نہ جانے کب تک سلسلہ چلے۔
کیا گناہ گار کی پیشانی پر لکھا ہوگا یا فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ بھی گناہ گار ہے اس کی شفاعت کرو؟ نہیں، آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے اور آپ کی شفاعت ہے اور آپ کا گناہ گار امتی ہے۔ تو پھر یہ نتیجہ اگر میں نکالوں کہ آپ کی امت کے جتنے گناہ گار ہیں میرا نبی ان کو بھی جانتا ہے، تب ہی شفاعت کرے گا۔ جب یہ سوال ہوا تو آپ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو عمر کی۔ آپ گن کر پوچھو، تم عیب نکالتے ہو، اللہ کا نبی خوبیاں بتا رہا ہے، تم لعنت بھیجتے ہو، اللہ رحمت بھیج رہا ہے، تم انہیں نبی سے دور کرتے ہو، نبی نے انہیں اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں نے ایک دفعہ پہلے ہی بتایا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم نے فرمایا آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنت بھیجنے والے پر لعنت لوٹ کر آ جاتی ہے، وہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو صدیق و عمر پر لعنت بھیجتے ہیں وہ تو حضور کے پہلو میں ہے، وہاں تو رحمت برستی ہے، وہاں تو لعنت جا ہی نہیں سکتی، وہاں تو رحمت برستی ہے، وہاں لعنت کا کیا کام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹولہ ان دو ہستیوں پر خاص طور پر لعنت بھیجتا ہے وہ ساری لعنت لوٹ کر ان پر آتی ہے۔ ان کی شکلیں دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا، کوئی چہرے پر نور نہیں ہے۔ اے ماشاءاللہ اگرچہ تم میں سے کچھ تہجد گزار ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، لیکن چہرے ماشاءاللہ ایمان کی روشنی سے چمک رہے ہیں، مومن کی شان ہی نرالی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اگر بھیجتے تو یزید پر بھیجتے، لیکن ہم وقت ضائع کیوں کریں؟ ہم نے شیطان پر کبھی لعنت نہیں بھیجی، یہ ہمارا تو شغل ہی نہیں۔ ہمارا شغل ہے اپنے گناہ معاف کرانا، رب کو راضی کرنا اور اللہ کے مقبول بندوں کے لیے دعائیں اور رحمت کا پیغام۔ یہ سودا ہماری دکان میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے پاس ہے۔ لعنت 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 یعنی کیا؟ مجھ پر مجھ پر مجھ پر، آگے نہیں، پوری بات نہیں کرتے، لعنت لعنت کہتے ہیں۔ میں پورا جملہ کر دیتا ہوں، تجھ پر تجھ پر تجھ پر۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابو جہل کا اور ابو لہب کا دوستی ہونا یقینی ہے، یزید کا دوستی ہونا یقینی نہیں، ابو جہل کا دوستی ہونا یقینی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے مخالفت کی اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، میرے نبی کے اخلاق دیکھو۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی حضور نے اس کا ذکر ہی کیا ہو۔ لعنت بھیجنا تو دور کی بات، اگر لعنت بھیجنا کوئی ایسا اچھا عمل ہوتا تو میرے نبی پاک ابو جہل پر لعنت بھیجتے جو جہنمی ہے، لیکن جو رحمت للعالمین ہو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ بلکہ سنو مزے کی بات ہے، بھائی ذوق سے بیٹھو تو مجھے بات کرنے، ورنہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں جب تمہارے چہرے دیتا ہوں نا ذرا مرجھائے ہوئے، پھر میری طبیعت جو عین غین ہو جاتی ہے، عین غین نہیں ہونی چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں، میرے نبی نے دعا مانگی ہے، خدا کی قسم روح زمین پر یہ کسی نے دعا نہیں مانگی اور کوئی اس مقام کا ہے ہی نہیں۔ کیا عرض کر رہے ہیں مولا کریم؟ اگر میں کسی پر لعنت بھیجوں اس کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ آہا، پھر پڑھو نا درود پاک، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔
رب خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہمارا بال بال بھی ممنون ہے، عمر نو ملے، عمر خضر ملے، اور ہر بال زبان بن جائے، ساری زندگی حضور پر درود بھیجتے رہیں۔ حضور کے ایک احسان کلمہ عطا کرنے کا اس کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا اور تم میرے آقا کا احسان نہ سہی۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ جو فرض کر لیا نا کہ کوئی احسان نہیں سہی، کہتے ہیں یہ بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے، لیکن وہ فرما گئے اور خوب فرما گئے اور تم پہ میرے آقا کا احسان نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ فاضل بریلوی کا شعر ہے، میں نے دہرایا ہے آپ کے سامنے۔ اس لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ والے، جزا اللہ عنا محمدن بما ہوا اہلہ، یا اللہ ہم تو کوئی جزا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، جو تیرے محبوب کی شان ہے اس کے مطابق تو ہی انہیں جزا عطا فرما۔ جی کیا کہہ رہا تھا؟ عمر کی نیکیاں آسمان کو ستاروں کے برابر۔ اب ام المومنین خیال آ گیا اپنے ابا جی کا آنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اس وجہ سے کہ وہ یار غار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، پھر ابو بکر کدھر گیا؟ ویسے اپنے گھر کی فکر رکھنی چاہیے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یا رسول ابو بکر کی نیکیاں، آہا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری رفیق حیات عمر کی ساری نیکیاں جمع کرو، ابو بکر کی زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا پروانہ کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ بس باقی ہوس۔ ایک حدیث پاک، حضور نے عمر کو کہاں پہنچایا، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا؟ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور پر نبوت ختم، اگر نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ کہاں پہنچا دیا؟ سبحان اللہ۔ کتاب کی بھی ذرا صحبت حاصل کر لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، ایسی حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنت، شب معراج کا واقعہ ہے، میں جنت میں گیا سیر کے لیے، وہاں نبی او بھائی ہمارے جیسا ہے، ہمیں زمین پر چلنا نہیں آتا، ہمیں کوئی چلنے دیتا نہیں، وہ زمین ہو آسمان ہو، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، یہ زمین کیا آسمان میں ہوا۔ میں جنت میں داخل ہوا، آپ فرماتے فیضان انا بالرمیسا امرات ابی طلحہ، میں نے وہاں رمیسا کو دیکھا، یہ ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ ہے، یہ رمیسا کا اصل نام ام سلیم ہے، حضرت انس ان کی صاحبزادے ہیں، لیکن ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ ہیں۔ ام سلیم حضور کی والد کی طرف سے، حضرت عبداللہ کی طرف سے خالہ ہیں،
اور بڑی خدمت کی ہے. آپ دوپہر کے وقت اکثر اوقات ان کے گھر جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ جنت میں پہنچی ہوئی ہیں. تو یہاں نبی کے یاروں پر لعنت بھیج رہا ہے، وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. تیرا دماغ خراب ہے، علاج کراؤ. فرمایا پہلی بات تو یہ فرمائی، ام سلیم جنت میں ٹہر رہی تھی. وسمعت خشفۃ، مجھے کسی آدمی کے چلنے کی آہٹ آئی. آدمی چلتا ہے نا تو پاؤں کی آواز آتی ہے. فقلت من ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ جس کی مجھے آواز آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے. فقال ھذا بلال، یہ آپ کا مؤذن ہے. اگرچہ سیاہ فام ہے، دل نور علی نور ہے. ظاہری رنگت کو کیا دیکھنا، باطن میں روشنی ہونی چاہیے. ھذا بلال، سبحان اللہ. ورأیت قصرا بفنائی جاریۃ، پھر میں نے ایک محل دیکھا. جنت محلات سے تو بھرا ہوا ہے نا، ایک محل کا کیوں ذکر آپ نے فرمایا؟ اس کا مطلب ہے یہ خصوصی محل تیار ہوا ہے، باقی محلات سے مختلف ہے. فقلت لمن ھذا، وہ سیر کرنے جا رہے نا. وہ سیر ایسی، جنت بھی دیکھی، دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، سدرۃ المنتہا پر بھی، لامکان پر بھی، مسجد اقصیٰ بھی نماز پڑھائی، سارے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، باقاعدہ وہاں جلسہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے نکابت کے فرائض سر انجام دیے، سارے نبیوں نے اپنا تعارف کرایا، حضور نے بھی واعظ فرمایا. یہ سارا کچھ ہوتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا. جب واپس آئے بستر گرم، پانی چل رہا ہے، کنڈا ہل رہا ہے. کیا معاملہ ہے؟ اور جو نبی کے سفر معراج کو نہیں سمجھ سکتا، وہ نبی کو کیا سمجھے؟ سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا اس کے سین میں ایک لونڈی تھی، وہ بھی کوئی خاص لونڈی تھی. ہمارا پاکستانی جوان ہوتا تو فوراً کہتا نمبر تھا، فون کا نمبر دے دو. ظالموں، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو. لوگ تمہاری بہو بیٹی کی طرف خدا کی قسم کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں. ایسا بازار گرم نہ کرو، شرم و حیا کی فضا وہ پیدا کرو. اقبال کیا کہہ گیا؟ یہ باتیں تو آئندہ جمعے کرنے والی تھی، لیکن مجھے بس آ گئی نا بات، تو سن لو. اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری. فارسی ہے نا. اقبال کہتا ہے اگر مجھ سے ایک نصیحت قبول کر لے تو قومیں آتی جاتی رہیں گی، تیرا ستارہ ہمیشہ بلندی پر رہے گا، تجھے سوال کبھی نہیں آئے گا. اور نصیحت کیا ہے؟ بطول باش، بطول باش، پنہاں شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. خاتون جنت کی طرح پردے میں زندگی گزار. تیری اس پاک دامنی کا اللہ تعالیٰ تجھے انعام دے گا کہ تیری گود میں حسین جیسے بچے آئیں گے. اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچیوں کو بھیجنے والوں، وہ شیر خوار ہیں، وہ نابالغ ہیں. بالغ بچیوں کو بھیجتے ہو اور مخلوط تعلیم ہے. کیا جواب دو گے قیامت کو اللہ کریم؟ نبی پاک پوچھیں گے میری امت کی اس بچی کو تو نے ذلیل کیوں کیا ہے؟ رب نے تجھے امانت دی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. پردے اتار دیے ہیں. گھروں میں ہر کوئی آتا جاتا ہے، فنکشنوں میں جاتے ہو، سارے پروگرام کرتے ہو. اگر آپ بوجھ نہ محسوس کریں، ہے تو میرے لیے ذرا بات کرنا مشکل، لیکن میں بات کی ہی دیتا ہوں.
یہاں مجمع میں ہر مکتب فکر کے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. میرے پاس جو ساتھی اکثر آیا جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میں ان سے یہی باتیں کرتا رہتا ہوں. وہ مجلس ختم ہو گئی. ہمیں دین والے لوگ پسند نہیں ہے. جو نماز روزے کی بات کرے وہ پسند نہیں ہے. تم جسے کہتے ہو یہ اہل حدیث ہے، تم جسے کہتے ہو یہ دیوبندی اور وہابی ہے، ان کے گھروں میں پردہ ہے. تو سنی کس بات کا ہے؟ تیرے پاس سنت ہے کوئی؟ مجھے جواب دو. تم میں سے کوئی مجھے جواب دے. اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہو. جس مکتب فکر کے لوگوں کو تم حکایت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ان کی بچیاں باپردہ ہیں، وہ نماز روزے کے پابند ہیں، ان کے بچے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بھی 35 سال ہو گئے مغز کھپاتے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں ملا. یہ گجرات اتنا ٹھنڈا ہے، اتنی ٹھنڈی اس کی فضا ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ وہیں جم جاتی ہے، آگے کانوں میں جاتی ہی نہیں ہے. یہ میرے پرانے جو سامعین ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. یقیناً وہ اللہ کی جناب میں مجرم ہیں. رسول اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے؟ شفاعت تو وہ کریں گے. اپنے گھروں کو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے نا، تو جبریل سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ محل، یہ لونڈی، یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ عمر بن خطاب. ان لوگوں کو جا کر بتا دو کہ نبی تو عمر کا گھر بھی محل بھی جنت میں دیکھ کر آیا ہے، اس کے حصے کی حور بھی دیکھ کر آیا ہے. تو یہاں لعنت بھیج رہا ہے، اس کا مطلب ہے ساری لوٹ کر تجھی پر آ رہی ہے. وہ تو رحمتوں میں ہیں. جب حضور واپس تشریف لائے نا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو یہ بتایا کہ میں جنت میں تیرا گھر دیکھ کر آیا ہوں. وہاں میں نے ایک لونڈی کو بھی دیکھا جو وضو کر رہی تھی. اور آگے سنو، میرا جی چاہا، آپ کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے، میرا جی چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو کر اندر کی بھی ذرا اندر کا بھی معائنہ کروں. کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہو. فَسَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. عمر مجھے تیری، جو تم میں نہیں ہے، پاکستانیوں میں نہیں ہے غیرت. غیرت ہوتی جوان بچی کو یونیورسٹی نہ بھیجتا. یہ تعلیم ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن کی ضروری ہے تعلیم، جو ہم نہیں دلاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچی کا ہاتھ رکھ کسی کے پاس سامنے پھیلائے. اس لیے اللہ کے رسول نے عورت کے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی. تو گھر میں رہ، تیرا شوہر کما کر لائے، تجھے ملکہ بنا کر رکھے، تجھے لباس پہنائے، کھانا کھلائے، تیری ہر طرح کی عزت کرے، تو گھر میں بیٹھ. نان و نف کا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. لہذا عورت کو جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر شوہر کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے وہ بھی صبر کرے گا، تو بھی صبر کر. اور دیکھ میرے نبی کے حجروں میں کھانا 2 مہینے نہیں پکتا، برداشت کرو. لیکن ایسا نہیں ہوگا. میرا رب انشاءاللہ رزق دے گا. جو لوگ اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، اللہ ان کا دستگیر ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا عمر سے؟ میں نے تیرا محل دیکھنا چاہا لیکن نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ مجھے تیری، مسلمان وہی ہے جو غیور ہو، فقر وہی ہے جو غیور ہو. جو درباروں پر بیٹھے ہیں انٹرنیشنل منگتے،
انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کام نہیں کیا. نہ وہ مریدوں پر جاتے تھے، نہ نذرانے وصول کرتے تھے، نہ فرمائشیں کرتے تھے. ان کا حجرہ ہوتا تھا خالی، اس میں مصلی ہوتا تھا اور اللہ ہوتا تھا. نہیں سمجھے؟ میں کیا کہوں؟ اگر آپ کا وقت زیادہ ہو جائے تو میں کیا کہوں؟ میں تو غلام ہوں اولیاء کرام کا، اور خاص طور پر چشتیہ نظامیہ کا. میرے تو نظام کیا ہے؟ خواجہ من، دین من، قبلہ من، دین من، ایمان من بقربانت شوم میں یوسف کنعان من. 1000 آزادیاں صدقے کے پابند غلامی ہوں. خدا کا شکر ہے بیزاد مستر میں نظامی ہوں. آپ میں سے کوئی بھی نظامی نہیں ہے. بالکل اپنے نام کے ساتھ نہ لکھا کرو. پہلے میرے پاس آؤ، سند حاصل کرو. اس نام کو بدنام نہ کرو. میں تمہارے اندر بالکل کوئی جوہر نہیں دیکھ رہا. تم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، نہیں بنایا، اور راستہ نہیں ڈھونڈا. کون سا راستہ؟ سن لے مجھ سے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ڈاکٹر اصرار کر رہا ہے. غیروں سے سنو تو لطف آتا ہے. یہ بزرگوں کا قائل نہیں، ولیوں کا قائل نہیں. کون سے ولی جو آج کل بیٹھے ہیں، ان کا میں بھی قائل نہیں. نظام الدین اولیاء کا وہ بھی قائل ہے، میں بھی قائل ہوں. خواجہ غریب نواز کا قائل ہے، قطب الدین بختیار اور شکاکی کا قائل ہے. سارے دیوبندی علماء ان بزرگوں کے قائل ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں. اشرف علی تھانوی پکا چشتی ہے. قاسم نانوتوی جو بند کا بانی پکا چشتی ہے. ان کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پکے چشتی صابری ہیں. تم کیا ہو مجھے نہیں پتا. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا. چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. تم چراغ راہ گزر پر مطمئن ہو، اندر جا کر دیکھو کہ اصل حالات اور معاملات کیا ہیں. اور کسی کو خط بنوا لے، بنوائے ہوئے بڑھا لے. یہ کیا نظامی ہے؟ ٹوپی سے نظامی نہیں بنتا. حضور نظام الدین اولیاء نے اپنے زمانے پاک میں دہلی کے تخت پر 7 بادشاہ اٹھتے بیٹھتے دیکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7 بادشاہوں کا زمانہ، اور ہر بادشاہ نے خواہش کی کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں. آپ تو کبھی دربار گئے نہیں نا. یہ پیر جو جھنڈے لگا کر وزیروں کے دروازوں پر پھرتے ہیں، بیسل فقیرو بباب الامیر و نعم الامیرو بباب الفقیر. فرماتے ہیں وہ امیر آدمی، وہ وزیر، وہ مشیر بہترین انسان ہے جو اللہ کے بندے کے دروازے پر نظر آئے. اور وہ پیر، وہ فقیر، وہ بے ضمیر، بے تدبیر جو کسی وزیر کے دروازے پر ہو، وہ بدترین انسان ہے. داڑھی سے انسان نہیں بنتا، باپ دادے کے حوالے سے انسان نہیں بنتا. انسان میں اپنے بزرگوں کے جوہر ہونے چاہیے. 7 بادشاہوں کا زمانہ گزرا. دہلی کے تخت پر اٹھتے بیٹھتے رہے اور عرض کرتے رہے، التجا کرتے رہے کہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. الہ الدین خلجی جیسا بادشاہ، اس نے جس کے پاس امیر خسرو روزانہ آیا کرتے تھے. اور ہم تو امیر خسرو کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہیں. آج کل کے جو پیر ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نظام الدین اولیاء کے وہ غلام جو لوٹے بھرا کرتے تھے، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. نظام الدین اولیاء نے نصیر الدین چراغ دہلوی بنایا ہے. اب اس منبر پر جو بیٹھے گا کچھ کما کر آئے گا تو بیٹھے گا نا، کچھ محنت کر کے آئے گا. اگر کسی کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بنے گا تو اس کے پاس کوئی تعلیم ہوگی. کوئی ڈاکٹر بنے گا تو اس کے پاس کوئی سند ہوگی. یہ بغیر سند کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں.
علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو کو اپنا محرم راز بنایا. بس یہ بات آخری ہے. عمر فاروق کا تو قد بڑا اونچا ہے، میں تو آپ کی دستار کو چھو نہیں سکتا، وہ عرش معلی تک پہنچے ہوئے ہیں. یاد میں تو ان کی یاد میں تو بیٹھے ہیں نا، کوئی سن بھی لیا ہے. امیر خسرو کو اپنا رازدار بنایا کہ میں اچانک تمہیں ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیسی خوشی کی بات ہے. بادشاہ آ گئے، آئے گا تو کچھ لے کر جائے گا. بس ہمارا تو یہ ساری نظر مرید کی جیب پر ہے. تیرا بیٹا کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیا چیز وہاں سے منگوائی جا سکتی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بیکاری بن گئے. پیغام کوئی نہیں. میں ایک بات بڑی آپ کو عجیب بتاتا ہوں، آپ تجربہ کر لیں، دیکھیں. آپ نظام الدین اولیاء کا زمانہ تو لوٹ کر نہیں رہا تھا، وہ تو کتابوں میں ہے. لیکن ایک بات میری سن لو. حضور نے فرمایا تھا افش السلام، سلام کو عام کرو. سنی حدیث آپ نے؟ جہاں بھی کوئی ملے السلام علیکم، گزر رہے ہو السلام علیکم. بلکہ حضور نے فرمایا ایک دفعہ کسی مسلمان سے ہوئی ملاقات، تم نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس نے سلام کیا، تم نے جواب دیا، پھر تم علیحدہ ہو گئے، پھر ستون یا درخت کے باہر پھر ملاقات ہو گئی، پھر سلام کرو. اور تم کسی بھی پیر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ. میں ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. میں ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا ہے، یہ خالی ہیں بالکل اندر سے. کسی پیر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، جو مرید آئے گا ہاتھ چومے گا، السلام علیکم نہیں کہے گا. اور پیر صاحب نے کبھی نہیں کہا السلام علیکم. کیوں نہیں کہا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر خیمے میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی اندر آ گئے، حکم ہے کہ باہر کھڑے ہو کر پہلے سلام کرو. وہ سلام استئذان ہے، اجازت طلب کرو. اجازت مل جائے پھر اندر آؤ، پھر سلام کرو. وہ صحابی یوں ہی چلے گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس چلا جا، واپس جاؤ، باہر سے کھڑے ہو کر سلام کر. یہ دین میرا نبی نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ اب تو رخصت ہو رہا ہے ہم سے. آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، کسی سے ملو سب سے پہلے السلام علیکم کہے. مسافہ ضروری نہیں ہے، ویسے ہی کرونا نے ختم کر دیا ہے، بہت کچھ ختم کر دیا. اخلاق ختم ہو گئے، کنجوسی اور بخل آ گیا، مروت جاتی رہی، پیار چلا گیا، ملاقاتیں چلی گئیں، حج چلا گیا، عمرے چلے گئے، کعبے پر پابندی لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بار کہ امیر خسرو کو رازدار بنایا. رات کو حضور کی خدمت میں حاضری دیتے تھے امیر خسرو. رات کو جب حاضر ہوئے، بات تو نہیں بتانی چاہیے، آخر بادشاہ کے رازدار ہیں، لیکن وہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ ہے. اب بھی جب بھی کسی کا نام لوگے، حضور محبوب پاک کا جو بھی لے گا وہ سلطان المشائخ کہے گا. سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، باقی مٹ گئے، نام زندہ ہے آج بھی سلطان المشائخ کا. جب رات کو حاضری ہوئی نا تو عرض کر دیا یہ بادشاہ آنا چاہتا ہے، یہ اس نے پروگرام بنایا ہے، مجھے کہا ہے بتانا نہیں. آپ صبح سویرے تیاری فرما کر پاک پتشی چاہتے آپ نے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے. بادشاہ کو پتہ چلا، سمجھ گیا کہ خسرو نے بتا دیا ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے. سن رہے ہو؟ امیر خسرو ادھر آ. غصے میں بادشاہ، تلواریں پہلے ہی بے نیام، قانون ہے ہی کوئی نہ، طاقت کے سامنے کیا قانون ہوتا ہے. خسرو ادھر آ، میں نے تجھے راز دیا تھا، تو نے افشا کر دیا. خسرو نے تن کر بات کی،
وہ بھی بڑے سلطان کا روحانی فرزند ہے. خوب تن کر بات کی اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. کہا بادشاہ سلامت، میں نے بتایا تو مجھے جان کا خطرہ ہے، نہ بتاتا تو مجھے ایمان کا خطرہ تھا. میں نے اپنا ایمان بچا لیا ہے. بادشاہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ اپنے مرشد کی زیارت سے جب واپس آئے، مزار پر تشریف لائے تھے. ہاں، اپنے عقیدے کو درست کر لے. آج تو مزاروں پر جانے سے منع کرتا ہے. آج سے 800 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے. دہلی سے فقط بابا فرید کے مزار کی زیارت کے لیے نظام الدین اولیاء تشریف لائے، حاضری دی ہے. لیکن اس وقت مزاروں کا یہ حال نہیں تھا کہ ناچ گانے، طبلے باجے، عورتیں مرد اکٹھے بے حرمتی. یہ زمانہ شرم و حیا کا، علم کا زمانہ تھا. کچھ دنوں کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے نا، آج آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن ضائع تو نہیں کر رہا. سیاست نہیں، مہنگائی کا ذکر نہیں، بے حیائی کا ذکر کر رہا ہوں. مہنگائی کرو نہ رو، بے حیائی کرو نہ رو، اس کو ختم کرو. یہ ہے میرا پیغام. یہ کیوں ٹیلی فونوں کے نمبر تبدیل ہو رہے ہیں؟ حیا کرو، حیا کرو. اپنی بچیوں کو سمجھاؤ. اقبال کہتا ہے بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں. جس کان سے سونا نکلتا ہے لوہا نہیں، لوہا نکلتا ہے سونا نہیں. جو بادب ماں ہوگی اس کی اولاد با ادب ہوگی، جو بے ادب ہوگی اس کی اولاد بے ادب ہوگی. ساری دار و مدار ماں کی تربیت، اخلاق، باپ کے اخلاق، اس کی نظر پر. کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نظر. اولاد کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے اگر نماز نہ پڑھی باپ تھپڑ مارے گا. پھر آپ کہیں گے قانون بن گیا، باپ بیٹے کو کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ ہم ہی بنانے والے، ہمارا ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہماری سوچ ہی ٹھوکر کھا گئی. پھر اس کا بیٹا تھا خضر خان، جو حضور محبوب الہی کا مرید تھا. اس نے اس کے ذریعے پھر چاہا کہ میں ملاقات کروں. اس نے کہا بیٹا تم جاؤ اور کہو کہ بادشاہ کو بڑی خواہش ہے آپ کی زیارت کی. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ حضور محبوب الہی نے فرمایا فقیر کے مکان کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا. نہیں ملاقات کی ہے. ہاں بھائی میرے پیر و مرشد تیرے لیے حجرہ خوبصورت ہے، اور تیرے لیے رب کا ذکر سب سے بڑا خزانہ ہے. اے مریدوں کی جان چھوڑ، رب کے دروازے پر بیٹھ کر اس کے نام کی مالا چلا، تجھے زندگی کا سرور مل جائے گا. بھائی 5 منٹ اور اگر لگا لے تو 2 پورے ہو جاتے ہیں. کلمہ پاک کے 2 جز ہیں نا، 2 پورے ہو جاتے ہیں. ویسے ہم دوئی کے قائل نہیں، جز 2 ہی ہے کلمہ. اللہ اکبر. بھائی اللہ تم پر رحم فرمائے. بڑے حوصلے والے ہو، بڑے صبر والے ہو. یا پتہ نہیں مجبور ہو کر بیٹھے ہو، اب ممبر سے میں اتروں تو آپ اٹھیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر، تمام پاکستانی قوم پر، تمام امت مسلمہ پر اور اپنے ساری دنیا پر رحم فرمائے. آسمانی زمینی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک کے طریقے پر چلیں، نفس کی بات نہ مانیں. شیطان تو ہر وقت ہمیں غلط راستے پر چلاتا ہے، اس کی بات نہ مانیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں. میں
آج ایک نظامی کو دیکھ کر بڑا افسردہ ہو رہا ہوں، میری ساری تعلیم پر اس اللہ کے بندے نے پانی پھیر دیا ہے، داڑھی مبارک پوری تھی اس کو کٹوا دیا ہے۔ ارے ظالم، نہ رکھتا تو بہتر تھا، اگر کٹوائیے تو میرے مسجد میں نہ آتا تو بہتر تھا، مجھے دکھ پہنچانے کے لیے تو آیا ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ داڑھی کٹوا دے؟ رسول اللہ نے فرمایا مونچھیں کاٹو داڑھی بڑھاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کلمہ پڑھو، سارے کلمہ پڑھو، پھر پڑھو، کلمہ پڑھو۔ کلمے میں سچے ہو، کلمے پر یقین ہے، ایمان ہے۔ محمد عربی کا کیا مقام ہے؟ وہ کہیں صحابہ کو کود جاؤ دریاؤں میں، خدا کی قسم سب گھوڑے ڈال دیں، اور تو ایسا ظالم ہے کہ نبی پاک کے عطا کردہ چند بال چہرے پر نہیں سجا سکتا۔ میرے پاس حق ہے، میں کسی کی خوشامد بھی نہیں کر سکتا اور کسی کے سامنے دامن بھی نہیں پھیلا سکتا۔ رازق وہ ہے، عزت وہ دینے والا ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شہر والے جو چاہے میرے متعلق پراپاگنڈا کریں، لیکن یہ آج جب تک دم میں دم ہے محمد عربی کا پیغام پہنچاتا رہے گا اور تمہارے ساتھ جنگ کرتا رہے گا۔ کوئی ساتھ چلے اس کی مہربانی، راستہ بدل دے تو اللہ کے حوالے۔ میری مسجد میں ایسا کوئی شخص نہ آئے جو داڑھی مڑانے والا ہو۔ آج کے بعد فیصلہ کر رہا ہوں، میں رضاکار کھڑے کروں گا دروازے پر، اس حال میں کوئی داڑھی مڑانے والا قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں رسول اللہ کی اپنی آنکھوں سے بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میری زبان میں رب نے یہ قوت رکھی ہے حق کی بات کہنے کی۔ حق بات کہنے سے وہ کتراتا ہے جو لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، خوشامتی ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے ایمان نصیب نہ ہو اگر میں تم سے دنیا کی کوئی طلب کروں۔ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اٹھو بھائی میرے دوستو، میں نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی تقاضا کیا ہے، کوئی فرمائش کی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ میرا رب دینے والا ہے، میں عاجز لینے والا ہوں، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ میری بات تمہیں اگر قبول نہیں ہے باہر چلے جاؤ مسجد سے۔ میں